السلام علیکم، میرا نام عبد الرحیم ہے۔ میں ایک سیریز بنا رہا ہوں مختلف احادیث کی کتابوں سے مختلف ٹاپکس پہ۔ تو امام خزیمہ کی جو مجموعہ احادیث ہے اس سے نماز کے ٹاپک پہ کچھ احادیث ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 1405۔ جناب اسحاق بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ عمرہ میں ایک امیر نے مجھے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں بھیجا تاکہ میں ان سے نماز استسقاء کے بارے میں پوچھوں، تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس نے مجھ سے خود کیوں نہ پوچھ لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تواضع اختیار کرتے، سادہ لباس پہن کے خشوع و خضوع کا اظہار کرتے اور لاچاری و بے بسی کا اظہار کیے ہوئے باہر تشریف لے گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عید کی طرح 2 رکعتیں ادا کیں اور تمہارے اس خطبے کی طرح خطبہ ارشاد نہیں فرمایا۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 1406۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ کی طرف گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی بارش طلب کرنے کی دعا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر کو الٹایا اور 2 رکعتیں ادا کی۔ ایک اور حدیث ہے 1407۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بارش کی دعا کرنے کے لیے نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا اور قبلہ رخ ہوئے، دعا مانگی اور بارش طلب کی اور اپنی چادر کو پلٹا اور صحابہ کو نماز پڑھائی۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 1407۔ جناب اسحاق بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے فلاں امیر نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز استسقاء کے متعلق پوچھنے کے لیے بھیجا۔ انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سادے و پرانے کپڑے پہن کر گریہ زری کرتے اور تواضع و عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے نکلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے اس خطبے کی طرح خطبہ ارشاد نہیں فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھائی۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 1410۔ جناب عباد بن تمیم اپنے چچا سے روایت کرتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو لے کے بارش طلب کرنے کے لیے نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں 2 رکعت پڑھائیں اور بلند آواز سے قرات کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر کو الٹایا اور اپنے دونوں ہاتھ بلند کر کے بارش کی دعا کی اور قبلہ رخ ہوئے۔ ایک اور حدیث ہے 1416۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا استسقاء اس طرح کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے اور ان کی ہتھیلیاں زمین کی طرف کیں حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بغلوں کی سفیدی دیکھی۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 1414۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ کی طرف نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارش کی دعا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر کو پلٹایا اور 2 رکعتیں نماز ادا کیں۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 1415۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز استسقاء پڑھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک سیاہ دھاری والی چادر تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نچلے حصے سے پکڑ کے اسے اوپر کرنے کا ارادہ کیا، لیکن جب وہ آپ پہ بھاری ہو گئی اور آپ ارادے کے مطابق اس کو اوپر نیچے نہ کر سکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے کندھوں پر ہی لپیٹ لیا۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 1416۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ قحط سالی کی وجہ سے روتی ہوئی خواتین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی، اے اللہ ہمیں ایسی بارش عطا فرما جو ہمارے لیے معاون و مددگار ہو، جو خوشگوار اور سبز شاداب کرنے والی ہو، جلد آنے والی ہو، نہ کہ تاخیر سے آنے والی، جو نفع مند ہو اور نقصان دہ نہ ہو۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 1419۔ جناب اسحاق بن عبداللہ سے روایت ہے کہ مدینہ منورہ کے گورنر
جناب ولید بن عتبہ نے انہیں حضرت ابن عباس کے پاس بھیجا اور انہیں کہا اے میرے بھتیجے ان سے پوچھ کر آؤ کہ جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے ساتھ بارش کی دعا کی اس دن آپ نے دعا اور نماز استسقاء میں کیسے عمل کیا تھا؟ جناب اسحاق فرماتے ہیں میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے عرض کی اے ابو العباس، جس روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارش کی دعا کی تھی اس روز آپ نے دعا اور نماز استسقاء میں کیسے عمل کیا تھا؟ انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس روز نہایت عاجزی اور سادگی کے ساتھ نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز استسقاء میں اسی طرح کیا جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں کرتے ہیں۔ ایک اور حدیث ہے 1420، جناب عبادہ بن تمیم اپنے چچا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز استسقاء کے لیے باہر نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ رخ ہوئے اور لوگوں کی طرف اپنی پشت کر لی، اپنی چادر کو لٹایا اور 2 رکعتیں پڑھائیں اور ان میں قرات کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں بلند آواز سے قرات کی۔ ایک اور حدیث ہے حدیث نمبر 1421، جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب لوگ قحط سالی کا شکار ہوئے تو آپ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے بارش طلب کرتے۔ آپ دعا فرماتے اے اللہ جب ہم قحط سالی میں مبتلا ہوتے تھے تو ہم تیرے نبی کے ذریعے سے بارش طلب کرتے تو ہمیں بارش عطا کر دیتا تھا۔ آج ہم تیرے نبی کے چچا یا ہمارے نبی کے چچا کے ذریعے سے تجھ سے بارش طلب کرتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لوگوں کو بارش عطا کر دی گئی۔ ایک اور حدیث ہے حدیث نمبر 1423، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے والے دن خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کھڑے ہوئے اور بلند آواز سے عرض کرنے لگے اے اللہ کے نبی بارش کی شدید قلت ہو چکی ہے، درخت سرخ ہو گئے ہیں، سوکھ گئے ہیں اور جانور ہلاک ہو رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ ہمیں بارش عطا فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اے اللہ ہمیں بارش سے سیراب فرما، اے اللہ ہمیں پانی پلا۔ حضرت انس فرماتے ہیں اللہ کی قسم آسمان پہ بادل کا کوئی ٹکڑا بھی ہمیں نظر نہیں آ رہا تھا کہ اچانک ایک چھوٹا سا بادل آیا اور پورے آسمان پہ پھیل گیا، پھر اس نے بارش برسا دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے نیچے اترے اور نماز پڑھائی اور گھر تشریف لے گئے۔ اگلے جمعے تک مسلسل بارش ہوتی رہی۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کے خطبہ ارشاد فرما رہے تھے تو لوگ بلند آواز سے عرض کرنے لگے اے اللہ کے نبی گھر منہدم ہو چکے ہیں اور راستے بند ہو گئے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہم سے بارش روک لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے اور دعا کی اے اللہ ہمارے ارد گرد بارش برسا، ہم پہ مزید بارش نہ برسا۔ حضرت انس کہتے ہیں مدینہ منورہ سے بادل چھٹ گئے، مدینہ منورہ کے ارد گرد بارش ہوتی رہی جبکہ مدینہ منورہ میں ایک قطرہ بھی بارش نہیں ہوئی۔ میں نے مدینہ منورہ کی طرف دیکھا تو تاج کی طرح چمک دھمک رہا تھا اور اس کے ارد گرد موتیوں کی طرح بارش کے قطرے گر رہے تھے۔ ایک اور حدیث ہے حدیث نمبر 1424، حضرت عبادہ بن تمیم اپنے چچا سے روایت کرتے ہیں جو صحابی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو لے کے عیدگاہ کی طرف بارش کی دعا کرنے کے لیے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کے دعا کی، پھر قبلہ رخ ہوئے، اپنی چادر کو لٹایا تو لوگوں کو بارش عطا کر دی گئی۔ ایک اور حدیث ہے حدیث نمبر 1425، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ چاش کی نماز 2 رکعات ہے، نماز جمعہ 2 رکعات ہے، نماز عید الفطر بھی 2 رکعات ہے، مسافر کی نماز بھی 2 رکعات ہے۔ تمہارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی مکمل قصر کے بغیر نمازیں ہیں
اور جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ باندھا تو وہ ناکام، وہ نامراد ہوا۔ ایک اور حدیث ہے 1426، حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر والے دن کچھ نہ کچھ کھائے بغیر عیدگاہ نہیں جاتے تھے، اور عید الاضحیٰ والے دن قربانی کرنے تک کچھ نہیں کھاتے تھے۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 1427، حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عید الاضحیٰ والے دن نماز کے لیے خطبہ ارشاد فرمایا تو حضرت ابو بردہ بن نیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنی بکری نماز کے آنے سے پہلے ہی ذبح کر دی تھی اور کھانا بھی کھا لیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری بکری تو گوشت کی بکری ہے، قربانی نہیں ہوئی۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 1429، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر والے دن چند کھجورے کھائے بغیر عیدگاہ کی طرف نہیں نکلتے تھے، اور آپ طاق عدد میں کھجورے تناول فرماتے تھے۔ ایک اور حدیث ہے 1430، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ یا عید الفطر کے دن عیدگاہ کی طرف تشریف لے گئے، صحابہ کرام کو نماز عید پڑھائی، پھر واپس تشریف لے آئے۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 1432، حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عید کی نماز ادا کی، نہ آپ نے اذان کہلوائی اور نہ اقامت کہلوائی۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 1433، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن عیدگاہ میں نیزے لے کر نکلتے تھے، اسے سترہ بنا کے نماز پڑھتے تھے اور نماز کے بعد خطبہ دیتے تھے۔ ایک اور حدیث ہے 1434، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن عیدگاہ میں نیزہ یا برچھی گاڑ کر اسے سترہ بنا کے نماز پڑھتے تھے۔ ایک اور حدیث ہے 1436، جناب سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر یا عید الاضحیٰ والے دن باہر تشریف لے گئے، میرا غالب خیال یہ ہے کہ انہوں نے عید الفطر بیان کیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھائی، آپ نے اس سے پہلے اور اس کے بعد کوئی نماز نہیں پڑھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے بعد تشریف لے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت بلال بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں صدقہ کرنے کا حکم دیا تو عورتوں نے اپنی انگوٹھیاں اور ہار اتار کے حضرت بلال کو دینے شروع کر دیے۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 1438، حضرت عمر بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیدین کی نماز میں پہلی رکعت قرات سے پہلے 7 تکبیریں یا دوسری رکعت میں قرات سے پہلے 5 تکبیریں کہیں۔ ایک اور حدیث ہے 1439، حضرت عمر بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں عیدوں کی پہلی رکعت میں قرات سے پہلے 7 تکبیریں کہتے اور دوسری رکعت میں قرات سے پہلے 5 تکبیرات کہتے۔ ایک اور حدیث ہے 1440، حضرت ابو واقد لیشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے پوچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عیدین میں کون سی صورتیں تلاوت کی؟ میں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ اقتربت الساعۃ وانشق القمر اور سورہ قاف والقرآن المجید کی تلاوت کی۔
ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 1441، حضرت نعمان بن بشیر اور سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عیدین میں سورہ سبح اسم ربک الاعلیٰ اور سورہ هل اتاک حدیث الغاشیہ کی قرات کی۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 1442، امام ابو بکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز مکمل کر کے سلام پھیرا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے۔ ایک اور حدیث ہے 1443، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید والے دن نماز کے بعد خطبہ دیتے تھے۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 1444، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر والے دن کھڑے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے سے پہلے نماز کی ابتدا کی، پھر لوگوں کو خطبہ ارشاد فرمایا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے تو ممبر سے نیچے اترے اور عورتوں کے پاس تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس حال میں واعظ نصیحت فرمائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ ٹیک لگائے ہوئے تھے اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا کپڑا پھیلائے ہوئے تھے، عورتیں اس میں صدقہ ڈال رہی تھیں۔ اگر آپ نے میرے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کیجئے، اس ویڈیو کو لائک کیجئے، آئندہ میں حاضر ہوں گا انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔